Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you yet again to lecture number 18 of Computer Networks. جی دوستو, کیسے ہیں آپ لوگ؟ How is our course going? I hope you have actually gone through all the previous chapters. آپ ساتھ ساتھ book کو study کر رہے ہیں. And it's very imperative for you to actually go through the text for the topics that we actually study in the lectures. بہت ضروری ہے. اس سارے پروسیس کو, اس سارے سبجیکٹ کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر لیکچر کو سننے کے بعد اس کی اسٹڈی کیا کریں ٹیکسٹ بکس. اف یو ہیو اینی کویشچنس ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. اسٹوڈنٹس, ایز یوزول پچھلے لیکچر کی جانب چلیں گے اینڈ وی ول ایکچولی ریویو وٹ وی ہیو گون تھرو ان لیکچر نمبر 17 بفور وی اسٹارٹ آف ود دا پروسیڈنگس ٹوڈے. اسٹوڈنٹس, پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنے چیپٹر نمبر 13 کو وائنڈ اپ کیا. چیپٹر نمبر 13 میں ہم لوگوں نے وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز کی بات کی تھی. بیسیکلی لینس کے ٹاپک کو اس سے پہلے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا اینڈ دین وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا وائڈ ایریا نیٹورکس. پچھلے لیکچر میں ٹاپک کا یا ایک ڈسکشن کا آغاز کیا ہم لوگوں نے ود ٹاکنگ اباؤٹ دا راؤٹنگ ٹیبل کمپیوٹیشن. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی راؤٹنگ ٹیبل کو کمپیوٹ کرنے کے ہمارے پاس دو مین میتھڈز ہیں. دا فرسٹ ون از آف کورس دا مینول انٹریز. اف یو ہیو اے اسمال نیٹورک, اسمال نمبر آف کمپیوٹرز, خود ہی مینولی یور نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کین گو ہیڈ اینڈ میک انٹریز ان ٹو دا راؤٹنگ ٹیبلس فار ایچ آف دا انٹرمیڈیٹ نوڈس. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے دیٹ از بائی یوزنگ اے سافٹ ویئر, بائی یوزنگ این آٹومیٹڈ سسٹم دیٹ کین ایکچولی آٹومیٹیکلی generate or get routing table entries inside each of your nodes. تو اسٹوڈنٹس, یہ جو دوسرا ہمارا میتھڈ ہے اس کے بیسیکلی ہم لوگوں نے دو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو پروسیجرس جو تھے ان کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا. دا فرسٹ ون از آف کورس دا ڈائنامک راؤٹنگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائنامک راؤٹنگ میں اٹ بیسیکلی گیوز یو دا فلیکسیبلٹی آف سوئچنگ اور چینجنگ یور راؤٹس ونس your network fails, your hardware is damaged. تو بیسیکلی ڈائنامک راؤٹنگ کے کیس میں یو کین ورک اراؤنڈ نیٹورک فیلئرس. اور ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو یہاں پہ ختم کیا تھا کہ ڈائنامک راؤٹنگ بیکاز آف اٹس ایڈوانٹیجز دس از آر مین چوائس آف دا ڈے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی تھی اباؤٹ دا سیکنڈ ٹائپ آف دس راؤٹنگ ٹیبل کمپٹیشن اینڈ دیٹ واز دا اسٹیٹک راؤٹنگ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس میں بھی وی آر سپوز ٹو ہیو این آٹومیٹڈ سسٹم بٹ ان دس کیس دا راؤٹس ریمین فکسڈ. فار ایگزامپل ونس دا نوڈس, دا سوئچز دے بوٹ, دے ایکوائر دیئر اسپیسیفک راؤٹس اینڈ دین دا راؤٹس ڈو ناٹ چینج. تو سمپل راؤٹس تو ہمارے پاس اس کیس میں ہوں گے, شارٹ بھی ہوں گے, بٹ دے آر گوئنگ ٹو بی انفلیکسیبل. اسٹوڈنٹس, راؤٹنگ ٹیبل کمپٹیشن کی بات کرنے کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو کمپیوٹ دا شارٹیسٹ پاتھ ان اے نیٹورک. آف کورس جیسا کہ آپ لوگوں کو اب تک بہت اچھی طرح سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ دا بگیسٹ فیکٹر آن وچ دا پرفارمنس آف آر نیٹورک ڈپینڈز از آف کورس دا ڈیلے. دا ڈیلے دیٹ یو انکاؤنٹر وین اے پیکٹ مووز فرام ون سوئچ ٹو دا ادر. اسٹوڈنٹس, جب ہم شارٹیسٹ پاتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ وہی ہے جو کہ ہم لوگوں نے کچھ پچھلے لیکچرز میں پڑھی تھی کہ دا راؤٹ دیٹ از سلیکٹڈ فرام دا ٹرانسمیٹر ٹو دا ریسیور دیٹ از سپوز ٹو بی دا آپٹیمل راؤٹ, دا شارٹیسٹ پاسبل راؤٹ. اور اسٹوڈنٹس, اس ڈسکشن کو لے کے, اس ٹاپک کو لے کے ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں کچھ ڈائجسٹراز الگوریدم کی بات کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے آپ کے نیٹورکس کے جو سوئچز ہیں دے ایکچولی go and fetch up their own routing tables and then distribute that information to all the other switches. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسی الگوریدم کی ہم لوگوں نے اپلیکیشن اسٹڈی کی بائی گوئنگ تھرو دا ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپٹیشن, جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ سوئچز جو ہیں یہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل جو ہے پہلے مینٹین کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ راؤٹنگ ٹیبل کی انفارمیشن کو دے ڈسٹریبیوٹ دیٹ انفارمیشن ٹو آل دا ادر سوئچز and based on that information all the other switches then compute their own routing tables.
ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپیوٹیشن کی ہم لوگوں نے دو ٹائپس کو اسٹڈی کیا. دا فرسٹ ٹائپ واز دا ویکٹر ڈسٹینس راؤٹنگ, یا پھر ڈسٹینس ویکٹر الگوریدم بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ وی ہیو اے ڈسٹینس ان دا نیم, تو ان دس اسپیسیفک کیس آپ کا جو سوئچ ہے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرنے کے بعد نہ صرف آپ کو ڈیسٹینیشن بھیجے گا, بلکہ اس کے ساتھ اس ڈیسٹینیشن تک کتنا ڈسٹینس ہے اس سوئچ سے یہ بھی آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا. اور میں نے آپ کو ویٹڈ گراف کے ٹاپک میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارا ڈسٹینس ہے دیٹ ول ایکچولی ڈپینڈ اپان دا ویٹس دیٹ آر ایلوکیٹڈ ٹو ایچ آف دا ایجز یا ایچ آف دا لنکس. اور آف کورس وہ ویٹ جو ہیں دے ول ڈپینڈ اپان دا کیپیسٹی آف دیٹ لنک. پھر اسٹوڈنٹس دوسری ٹائپ کی بات کی آف دا ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپیوٹیشن, اینڈ دیٹ سیکنڈ type was the link state routing, the most formally used routing in the internet today. Link state routing کو ہم لوگ shortest path first routing یا پھر OSPF بھی بولتے ہیں. Students, OSPF میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ OSPF کے کیس میں what happens is switch کا پورا routing table جو ہے وہ باقی switches کو communicate نہیں کیا جاتا, بلکہ in this specific case the state of each of the links that actually connects with that switch that is checked, and then those link states are distributed or transmitted to all the other switches. اور depending upon that links اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہر سوئچ جو ہے وہ سائملٹینیسلی اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو کمپیوٹ کرے گا. اسٹوڈینٹس یہ تو ہم لوگوں نے کچھ شارٹیسٹ پاتھ کمپیوٹ کرنے کے طریقے جو تھے in our computer networks ان کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ٹو ایکچولی کنکلوڈ ود our chapter number 13 we talked about some example WAN technologies. کچھ wide area technologies کے بارے میں نے آپ کو بتایا that are in use, that were in use or that are in use nowadays. اسٹوڈنٹس اس ڈسکشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے چیپٹر نمبر 13 کو ختم کیا. وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز کی ڈسکشن کو ہم لوگوں نے یہاں پہ وائنڈ اپ کیا. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اپ ود چیپٹر نمبر 14 آف یور بک. بیسیکلی دس چیپٹر ٹاکس اباؤٹ ٹیکنالوجی, a networking technology that is known as ATM, asynchronous transfer mode. آپ نے پچھلے چیپٹر کے لاسٹ میں ایگزامپل وین ٹیکنالوجیز میں بھی کچھ اس ATM کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا تھا. تو ATM جو ہے بیسیکلی اٹس اے کنیکشن اورینٹیڈ ٹیکنالوجی, اور کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکنگ سے ہماری کیا مراد ہے, دیٹس دا سیکنڈ ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور ان دس سیم چیپٹر. کچھ ATM کی بات کریں گے کہ ATM وائی از دس ٹیکنالوجی سو امپورٹنٹ دیٹ وی ایکچولی آر گوئنگ تھرو a single chapter, a separate chapter for this technology, and then what do we mean by connection oriented networking, and why do we call this ATM as a connection oriented network. اب اسٹوڈنٹس بائی 1980s آپ لوگوں نے کمپیوٹر نیٹورکس کی تھوڑی ہسٹری پڑھی, اور میں آپ کو بتایا تھا کہ بائی دا ٹائم آف 1980s our computer networks had already started emerging. اب اسٹوڈنٹس اس ٹائم پر ہمارے پاس ٹوٹل 3 قسم کے نیٹورکس جو ہیں وہ موجود تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 70s اینڈ ارلی 80s. دیر ور ٹیلیفون نیٹورکس اینڈ دوز نیٹورکس ور یوز فار کیرنگ وائس. دین وی ہیڈ دا ٹیلیویژن نیٹورکس used for carrying video, and then the third type of networks were the newly emerging networks that we called the computer networks, and they were used to carry data. تو ایک تو ہمارے پاس ہو گیا وائس نیٹورکس, دین وی ہیڈ ویڈیو, دین وی ہیڈ ڈیٹا. 3 قسم کا ڈفرینٹ میڈیا ہمارے پاس ہو گیا. اب اسٹوڈنٹس ٹیلی کام کمپنیز جو ہماری اس وقت کی تھیں, دے ایکچولی started sensing کہ voice is actually becoming more of a commodity service. commodity service سے ہماری کیا مراد ہے کہ basically voice is going to be in everyday use now. Telephone is going to be an everyday use now as it is nowadays. اور slowly کیا ہوگا کہ the profit margin from these voice services will decrease. اب اسٹوڈنٹ جب ان کمپنیز نے یہ دیکھا
کہ پروفٹ مارجن جو ہے یہ وائس کے ساتھ صرف ٹیلی فون نیٹ ورک کو لے کے ہمارا جو وائس کو اگر ہم چلاتے رہیں تو دین دا پروفٹ مارجن دا پرائس آف دس کال will come down gradually and hence the profit will start decreasing. So the first thing that they started doing was they started to finding out ways to actually integrate both data, that was the need of the day. ایک نئی چیز جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ود وائس, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹو ایکچولی لک فار نیٹورکس ان وچ دے کین ٹرانسمٹ ناٹ اونلی وائس بٹ آلسو ڈیٹا. اب اسٹوڈینٹس آج کل کے دور میں اف یو لک ایٹ دا نیٹورکس ٹوڈے, انٹیگریٹنگ دس وائس ود دا ڈیٹا اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی اے پرابلم. But at that time, in 1980s I am talking about, this specific goal was quite ambitious. اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو کہ وہ ساری سروسز, وہ ساری ضروریات, necessities that were associated with the voice network, to integrate those necessities with the data network, that was really an ambitious goal back in 1980s. اب اسٹوڈینٹس وہ گولس کون سے تھے ہمارے پاس کہ جن کو لے کر وی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اے نیٹورک آن وچ وی کین انٹیگریٹ وائس اینڈ ویڈیو. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ اینڈ لیٹس گو تھرو دیز گولز اور دیز پوائنٹس دیٹ وی ہیڈ ایکچولی ٹو فالو ٹو ایکچولی میک آر ڈیٹا فلو آن ٹو دا سیم نیٹورکس دیٹ آر کیرنگ وائس. اسٹوڈینٹس ایز یو کین سی آن دا سلائڈ, دا ٹیلیفون کمپنیز اور دا ٹیلکوز دے انٹروڈیوسڈ ATM ٹو میٹ سیورل گولس. اب یہ پوائنٹس جو ہیں آپ کے پاس کون سے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ دا فرسٹ گول دیٹ دے ٹرائیڈ ٹو اکمپلش واز دا یونیورسل سروس. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا مین لا, دا مین فنڈامنٹل پوائنٹ دیٹ آل دا وائس سروسز ہیڈ ٹو فالو ایون بیک دین. اور یہ کیا تھا؟ یونیورسل سروس. یونیورسل سروس مینس دا پروویژن آف دا وائس ایز ویل ایز دا ڈیٹا سروسز فار آل دا سبسکرائبرز ان دا ورلڈ. یعنی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی اور بندے سے جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکیں, اس سے وائس ایکسچینج کر سکیں اور اس سے ڈیٹا ایکسچینج کر سکیں. سو دس واز دا فرسٹ گول دیٹ دے وانٹیڈ ٹو اکمپلش ود دس نیو نیٹورک دیٹ دے وانٹیڈ ٹو ہیو, اینڈ دس واز نون ایز دا یونیورسل سروس. اس کے بعد دا میجر criteria, the major point that actually made them to look for such a network was of course the support for all users. یعنی کوئی ایسا نیٹورک ہمیں چاہیے کہ that is not optimal just for voice but it starts to degrade for video. We look for such a network that actually works, that supports all users, that works for all different types of media that we have, that is voice, video and data. اب اسٹوڈنٹ تھرڈ گول کو دیکھیں, وی نیڈ ٹو ہیو اے سنگل یونیفائڈ انفراسٹرکچر. یعنی کہ کوئی ایسا نیٹورک ہمیں نہیں چاہیے تھا. دے ور لوکنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اے نیٹورک دیٹ ہیڈ اے سنگل انڈر لائنگ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی. وی ٹرائی ٹو ایوائڈ سچ تھنگز ایز لینڈس, لوکل ایریا نیٹورکس اینڈ وینس. ایمبیشن کیا تھی کہ ایک ایسا نیٹورک ڈیوائس کیا جائے دیٹ شوڈ ایکچولی پلے اے رول آف بوتھ دا لوکل ایریا نیٹورکس and the wide area networks. So the third goal was to actually look for a single unified infrastructure. Fair students, the fourth one was the guaranteed service. اور guaranteed service سے کیا مراد ہے کہ every user that is present in any part of the world should actually send voice or data, اور وہ voice اور data جو آپ کا ہے that should reach the exact user that it is destined for. This is one type of the service guarantee. اسی طرح سے all service guarantees or the type of services that the previous networks were providing, they had to make sure کہ آپ کا جو نیا نیٹورک ہو it also provides or guarantees all those services. پھر support for low cost devices, that was another goal. اگر آپ کوئی لو کاسٹ, اگر آپ ایک عام انسان کے لیے if you actually do not make a service available for a normal human being, then there is no way
that service can become popular. So basically, the last goal was to actually support that network for low cost devices like ATM telephones, like all the low cost devices that actually do not follow high bandwidth or anything like that, but they depend totally on the network to find and route their traffic correctly. So these are all the goals that they wanted to satisfy: universal service, support for all users, single unified infrastructure, guaranteed services, and then the support for low cost devices. Students, یہ ساری جو ہماری نیسیسٹیز تھیں، یہ سارے جو ہمارے گولز تھے، سب کے سب ایک ایسے نیٹ ورک کے ساتھ فالو کرنا کہ جس کا کوئی وجود ہی اس وقت نہیں تھا، اینڈ ود وچ وی ور ٹرائنگ ٹو play a role of both the LANs and the WANs, on which we wanted to transmit our voice and video as well as data. It looked quite ambitious back then. Now students, the first step before this ATM thing, the first step that was taken towards these goals was the creation of a type of a network that we call as ISDN, Integrated Services Digital Network. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ISDN تھا، میں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ بیسیکلی ISDN ڈیورنگ اٹس پلاننگ، ڈیورنگ اٹس اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ ڈیورنگ اٹس ڈپلائمنٹ، ڈیورنگ آل دس پروسیس دا ISDN became too late کہ آپ کی جو باقی ڈائل اپ ٹیکنالوجی تھی اٹ ایڈوانسڈ کوئکلی. اب اسٹوڈینٹس اس سے کیا ہوا کہ بیسیکلی by the time that ISDN was shown, or that by the time that it was deployed inside the market, us waqt it was too costly for the speeds that it offered. So ISDN, although it is still available, but it wasn't able to gain universal acceptability. Students, the next proposed thing was the ATM, the asynchronous transfer mode, the type of networks that we know as ATM. اب اسٹوڈینٹس ATM کے کیس میں our main intentions were low delay and more services. دونوں ہائی ایکسپیکٹیشنس. اسٹوڈینٹس کچھ نظر ڈالیں گے ٹورڈز دا ATM ڈیزائن اینڈ دین اے اسمال کانسیپٹ دیٹ از اٹیچڈ ود دس ATM, the concept of cells. اسٹوڈینٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس کا میڈیا ہمارے پاس تھا. دا فرسٹ ون واز وائس, دین ویڈیو اینڈ آلسو ڈیٹا. اب ہر ٹائپ کے میڈیا کی ڈفرینٹ سیٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل وین یو ٹاک اباؤٹ وائس اینڈ ڈیٹا, تو ان دونوں کیسز میں دے ریکوائر لو ڈیلے and they require low jitter. Students, what do we mean by jitter? Jitter جو ہے that is basically the variance in delay. تو ایک تو we have to fight with the delay, and then we also have to keep in view کہ یہ delays جو ہیں یہ change تو نہیں ہو رہی. کیا ایک پیکٹ کی delay it coordinates or coincides with the delay of the second packet and so on? So we also have to keep this in view. Voice and data, they require low delay and low jitter. On the other hand, آپ کے جو ویڈیو کا جو میڈیا ہے that require very much more data traffic or data rates as compared to voice and data. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں ٹائپس کی جو آپ کے پاس میڈیا تھا it had different set of requirements. اب اسٹوڈینٹس بیسیکلی دونوں کیسز میں آپ نے دیکھا کہ جٹر جو ہے دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا کیس آف وائس اینڈ ڈیٹا. تو جٹر ہے کیا چیز؟ وٹ ڈو وی مین بائی دس اسپیسیفک ورڈ؟ تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے اسمال پیس آف کمیونیکیشن ان اے لوکل ایریا نیٹورک, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ جٹر از from this example. Students, جب میں نے آپ کو لوکل ایریا نیٹورکس کے بارے میں بتایا تھا تو ان دیٹ اسپیسیفک ٹاپک میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی
the computers or the machines in a LAN, they basically have to contend for access to the medium. اس کیس میں آپ کا جو کنٹینشن ہے دیٹ ایکچولی کریٹس اے ڈیلے. فار ایگزامپل اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ ڈیٹا جو ہے وہ کریٹ بھی کر رہا ہو, بٹ اسٹل اف دا میڈیم از ناٹ اویلیبل دین یو آر گوئنگ ٹو فیس ڈیلیز. اب بیسیکلی کسی بھی ٹیکنالوجی میں جب آپ ڈیلے کی بات کرتے ہیں تو ڈیلے بیسیکلی ڈپینڈز اپان ٹو فیکٹرس. نمبر ون, ہاؤ لانگ یور پیکٹس آر, دا لینتھ آف دا پیکٹ that each station is actually sending. Number two, the number of stations that are trying to gain the access of the medium. تو ان دونوں فیکٹرز پہ ہماری جو ڈیلے ہے وہ ڈپینڈ کرے گی. لیکن اسٹوڈنٹس ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے دیٹ از آف جٹر. تو پھر ڈیلے کے ساتھ جٹر کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ان اے لین اور اے لوکل ایریا نیٹورک دا مشینس اور دا کمپیوٹرز that are attached to that network, they have to contend for access. They have to compete with all the other machines that are present around them to actually gain the access of the network. اب students یہ delay اس وقت زیادہ ہوگا when a lot of systems or computers in that network are actually trying to gain this access. In other words, when a lot of machines on the network they are trying to contend or they are contending for access, so this delay is going to be larger. On the other hand, when a small number of computers on the network are contending for access, تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ this delay is going to be smaller. تو کیا آ گیا؟ آپ کی ڈیلے میں بھی ایک ویریئنس آ گئی. یعنی from packet to packet, depending upon how many stations are trying to gain access, your delay is going to either rise or fall. اسٹوڈینٹس یہ جو ویریئنس ان ڈیلے ہے ہماری, جس میں ڈیلے کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ اپان دا اسٹیشنز دیٹ آر کنٹینڈنگ, دس فینومینا آف دا ویریئنس آف ڈیلے از نون ایز جٹر. تو بیسیکلی دس جٹر از آلسو اے بگ پرابلم وین یو ٹاک اباؤٹ دا ٹرانسمیشن آف وائس اینڈ ڈیٹا. اسٹوڈینٹس in other words, we are looking for a network, پھر دوبارہ آپ کو ایک دفعہ یاد کروا دوں, that has low delay, that has low jitter, and that can offer high speeds. اب اسٹوڈنٹس پیکٹ سائز کی ہم لوگوں نے بات کی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی آپ کی ڈیلے جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دا پیکٹ سائز, آن دا لینتھ آف دا پیکٹ دیٹ ایوری اسٹیشن از ٹرائنگ ٹو سینڈ, اور دا لینتھ آف دا پیکٹ that specific local area network technology is using. اب اسٹوڈینٹس اس کے علاوہ یہ آپ کا جو پیکٹ سائز ہے it also plays an important role when you talk about designing a specific network technology. کیسے؟ اسٹوڈینٹس ڈیٹا کی جو آپ کی تھرو پٹ ہے, when you talk about the data transmission, تو your throughput, اب تھرو پٹ کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے, بیکاز وی وینٹ تھرو دس ٹاپک ان ریئل ڈیٹیل ان ڈیٹا کمیونیکیشن. تو آپ کی جو ڈیٹا کی تھرو پٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ہائی اف یور پیکٹ سائز از ریلیٹیولی لارج. اسٹوڈینٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جب آپ ایک لارج پیکٹ کے سائز کو ٹرانسمٹ کریں گے ان اے اسپیسیفک نیٹورک, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو اوور ہیڈ, لیٹ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ہیڈر, تو جو اوور ہیڈ انفارمیشن ہمارے اس پیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی, دیٹ اوور ہیڈ از گوئنگ ٹو بی یوز ٹو کیری اے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. اگر آپ ہر پیکٹ میں تھوڑا سا ڈیٹا رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس پیکٹ میں پے لوڈ یا ڈیٹا بھی بہت تھوڑا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہمیں وہ سارے کا سارا ہیڈر انفارمیشن یا وہ سارے کا سارا اوور ہیڈ وہ بھی یوز کرنا پڑے گا. اگلے پیکٹ میں آپ پھر تھوڑا سا ڈیٹا رکھیں گے اور پھر وہ سارے کا سارا اوور ہیڈ ان دا فارم آف ہیڈر اس کے ساتھ آئے گا. پھر آپ ایک اور پیکٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیٹا پلیس کریں گے, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو یوز دا سیم اماؤنٹ آف اوور ہیڈ فار دا تھرڈ پیکٹ. In contrast to this, if you are going to use
a large packet that contains a large amount of data یا payload, in that specific case you only have to have that header or the overhead information attached within that packet, and it will actually work for the whole amount of data that you are carrying in. تو بیسیکلی جتنا ہمارا پیکٹ سائز ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے، جتنا ہمارا پیکٹ سائز جو ہے وہ بڑا ہوگا، اتنی ہماری ٹرانسمیشن آپٹیمل ہوگی، اتنا ہمارا اوور ہیڈ جو ہے وہ کم ہوگا. اسٹوڈینٹس، کیپنگ دس فیکٹ ان ویو، کیپنگ دس ڈپینڈنسی آف دا پیکٹ سائز آن دا ڈیٹا ٹرانسمیشن، نارملی ہم لوگ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے جو پیکٹ سائز یوز کرتے ہیں دیٹ از ایکول ٹو اور گریٹر دین 4 کلو بائٹس، یعنی 4000 بائٹس جو ہیں اس کو ہم انسرٹ کرتے ہیں، اسٹف کرتے ہیں ان سائڈ ون پیکٹ. اوکے، ڈن، سیٹ. 4000 بائٹس ڈیٹا کے لیے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو فار دا وائس؟ اگر آپ نے اسی نیٹ ورک کو یوز کرنا ہو، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ود ان دا سیم نیٹ ورک ٹیکنالوجی دا پیکٹ سائز کین ناٹ ویری. So you have used a 4 kilobyte packet size for the data. Now what are you going to do for the voice? Voice کے کیس میں ہم لوگ اس یہ 4 kilobytes کا جو پیکٹ سائز ہے we cannot use it. And students, why can't we use it? The answer lies all the way back in that technology or in that procedure, in that technique that we went through in data communication, and that is known as pulse code modulation. PCM. کچھ یاد ہے آپ کو PCM کیا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا PCM؟ Exactly. We talked about a specific term that is known as samples. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائس کے لیے نارملی ہم نے انفیکٹ کیلکولیٹ کیا تھا آن دا سلائڈ کہ وائس کے لیے when you talk about the specific type of media, تو an 8-bit sample is created every 125 microseconds. یہ ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کیا تھا بیک وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پلس کوڈ ماڈولیشن. اور پلس کوڈ ماڈولیشن کے اندر جب ہم لوگوں نے پیمپ کی بات کی تھی، PAM، پلس ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ an 8-bit sample is created every 125 microseconds. یعنی ایک بائٹ جو آپ کی ہے، 8 بٹس کی ایک بائٹ ہوتی ہے، تو ایک بائٹ جو ہے وہ سیمپل ہوگی ان 125 مائکرو سیکنڈس. آپ اسٹوڈینٹس ذرا غور کریں کہ اگر آپ کا پیکٹ سائز جو ہم نے 4 کلو بائٹس کا سجیسٹ کیا ہے دیٹ از آپٹیمل فار یوز ود ڈیٹا، اگر ہم وہی پیکٹ سائز وائس کی ٹریفک کے لیے بھی یوز کریں تو اس پورے پیکٹ کو فل ان کرنے کے لیے ہمیں 4K سیمپلس کی ضرورت پڑے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک 8 بٹ کا سیمپل 125 مائکرو سیکنڈس کے بعد پروڈیوس ہو رہا ہے، یعنی ایک بائٹ ہماری 125 مائکرو سیکنڈس کے بعد پروڈیوس ہو رہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 4 کلو بائٹس یعنی 4000 بائٹس پروڈیوس کرنی، 4000 سیمپلس پروڈیوس کرنے ہیں. اس کے بعد بیکاز ہمارا پیکٹ سائز جو ہے وہ 4 کلو بائٹس کا ہے، تو ہم نے وہ 4000 سیمپلس یعنی 4000 بائٹس اس پیکٹ سائز کے اندر پلیس کر دینی ہے اینڈ ویل ٹرانسمٹ اٹ فرام دا ٹرانسمیٹر ٹوورڈز دا ریسیور. تو اسٹوڈینٹس اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بیسیکلی ایک 4 KB کے پیکٹ کو بھرنے کے لیے، اسے فل اپ کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو ریکوائر اپروکسیمیٹلی ہاف اے سیکنڈ. اب یہ 0.5 سیکنڈز جو ہیں تقریباً اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ڈیلے اینڈ اٹ از این انٹالرنٹ ڈیلے وین یو ٹاک اباؤٹ دا ریئل ٹائم وائس ٹرانسمیشن. اسٹوڈینٹس پھر دس specific packet size that is optimal for data, it will not be able to work for the voice transmission. Students, یہ تو تھا پہلا ہمارا ریزن کہ why we cannot use the same packet size of 4 kilobytes for voice transmission. The second reason we cannot use the same packet size is
due to a specific problem that we normally face in the voice networks, and that problem is known as echo. آپ لوگوں نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہوں تو لاٹ آف ٹائمس آپ کی اپنی آواز جو ہے وہ ایمپلیفائی ہو کے دوبارہ سے آپ کے کان میں سنائی دیتی ہے. دیٹ پرابلم از نون ایز, دس فینومینا از نون ایز دا ایکو. اینڈ نارملی the voice networks, they actually employ certain procedure to actually get rid of this echo. They employ this procedure to avoid your voice being amplified and then being returned back to you, and that procedure is known as echo cancellation. Now students, اگر آپ اتنا لمبے سائز کا, اتنا بڑا سائز کا یہ پیکٹ جو ہے اس کو استعمال کریں گے تو in that case the echo cancellation will not be able to work, because the echo cancellation, this process that is a fundamental process in voice networks nowadays, it only works for low delays. ہم لوگوں نے کچھ دو ریزنز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے. نمبر ون, why is this 4 kilobytes packet so large, or it's going to offer so much delay in case of voice networks? Number one, 8 samples per 125 microseconds. The delay is going to be intolerant. Number two, echo cancellation. This procedure, it won't work if you're going to have high delays in your network. So students, what's going to be the solution for this? ATN جو ہے that actually gives you a certain concept, the concept of cells. تو سیلز جو ہیں ان کا سائز کچھ اس طرح سے ڈیوائز کیا گیا کہ وی ہیڈ 48 bytes آف ڈیٹا ود دا 5 bytes آف ہیڈر. 10% آف دا ڈیٹا از گوئنگ ٹو بی آر ہیڈر ان سائڈ دیٹ سیل. اور یہ جو 53 آکٹیٹس یا 53 bytes کا ہم لوگوں نے سیل ڈیوائز کیا فار دا اسپیسیفک ٹیکنالوجی آف ATM, دیٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی اے کمپرومائز بٹوین the large cells. The cell size was a compromise between the large cells required for data and the small cells that are required for voice. Students, slide کی جانب چلیں گے and let me show you the specific structure of a ATM cell and then what are the different fields in its header. Students, اس کیس میں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹاپ پہ you can actually look at different bits, and you have 8 bits in this case, all the way from 0, 1, 2 through 7. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں آپ کو جو 5 روز نظر آ رہی ہیں, these are basically your first 5 octets. These are basically the first 5 header bytes that you have. اور اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے نیچے جو آپ کو 48 bytes نظر آ رہی ہیں, these 48 bytes are actually, they nominate or they come up to be your data that you can send in this cell. Students, ایک دفعہ پھر ہر سیل کے اندر 53 آکٹیٹس ہوں گے اور بیسیکلی 48 آکٹیٹس کا پے لوڈ ہوگا, جس میں سے 5 آکٹیٹس کا ہیڈر ہوگا ہمارے پاس. اب اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسمال فکس سائز پیکٹس جنہیں ہم نے سیلس کا نام دیا, ان میں the main field that you can actually see is a VCI or a VPI field. آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ آکٹیٹ سے لے کر آپ کے 4th آکٹیٹ تک you can actually look at 2 different quantities that we have specified as VPI and VCI. اور میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ بیسیکلی دس VCI/VPI یہ دونوں فیلڈ جو آپ کی ہیں they are basically used to identify the cell's destination, and we are going to talk about these in detail. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک پرائیو فیلڈ ہے, PRIO. اس فیلڈ کو ہم لوگ بولتے ہیں سیل لاس پرائرٹی بٹ. اور یہ پرائیو جو ہے, دس ایکچولی ٹیلز یو whether the cell can be discarded or not depending upon the importance of that cell in the network. Then students, you can also see an 8-bit CRC. So this CRC, as usual, it checks the header bits only and it checks them
if they are damaged or not before they can be transmitted to the receiver. اب اسٹوڈینٹس ایک بات پہ غور کریں کہ بیسیکلی آپ کا یہ جو اے ٹی ایم ہیڈر ہے دس از اپروکسیمیٹلی 10% آف دا سیل. تو اس کیس میں یہ 5 آکٹیٹس جو آپ کے ہیں دے بیسیکلی فارمولیٹ دا ہیڈر اینڈ دین یو ہیو دا ریسٹ آف دا 48 ایز دا ڈیٹا آکٹیٹس. اسٹوڈینٹس دس واز دا بیسک اسٹرکچر آف اے سیل. اسٹوڈینٹس دا پروپوننٹس آف دس اے ٹی ایم ٹیکنالوجی یا جو وہ لوگ جو کہ بیسیکلی ہو فیور دس ٹیکنالوجی دے سے that the cell size is basically a good compromise between the large cells for data and the small cells for voice. لیکن critics جو ہیں they also suggest کہ یہ 53 bytes کا ہمارے پاس سیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ basically this specific technology of ATM it is neither optimal for voice nor for data. یہ دونوں طرح کے views جو ہیں یہ basically we have them going on in today's networking world. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس ایک جو بڑی کرٹیک ہے ہماری اس اے ٹی ایم سیل کے اوپر دیٹ از بیسیکلی دا اماؤنٹ آف ہیڈر دیٹ آئی ہیو شون یو. آپ نے یہ دیکھا کہ ایک 48 بائٹس کے ڈیٹا کے ساتھ یو ہیڈ اے 5 byte header. So basically this is also a big disadvantage. The critics also criticize this specific aspect کہ اتنا بڑا ہیڈر جو ہے that is approximately 10% of the total data 53 bytes کے لیے 48 bytes کے لیے 5 bytes کا ہیڈر that is a big overhead. اب اسٹوڈینٹس اس کو ذرا کمپیئر کریں with the ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھرنیٹ کے کیس میں we can have a maximum of 1500 bytes of data with only 14 bytes of the header. تو ایتھرنیٹ کے کیس میں our header is approximately 1% of the total payload. تو کہاں یہ 1% اور کہاں اے ٹی ایم کے کیس میں 10% overhead in each cell. اور normally the critics they call this extra overhead as the cell tax. So this is basically all about the ATM cell and how can we design an ATM cell or an ATM technology, an ATM network while keeping in view that we are going to use the voice and the data on this network. So we have to keep in view the low delay, the low jitter and high speed in context. اب اسٹوڈینٹس کچھ تھوڑی سی بات کریں گے about another concept that is very relevant to this ATM technology, and that concept is of connection oriented services یا connection oriented networking. Students میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ your ATM is basically a connection oriented technology. اب یہ connection oriented services سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو بیسیکلی اس قسم کی سروسز میں اس قسم کے نیٹورکس میں before an exchange of data یا an exchange of voice can actually take place, as it normally happens in all the telephone networks, you have to establish a connection. تو وہ نیٹورکس کہ جن میں ہمیں ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے before we can actually move on to exchange our data or voice, those types of networks are known as the connection oriented networks. اسٹوڈینٹس کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس میں ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ بیسیکلی بفور یو ایکچولی اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ دا سینڈر اور دا ٹرانسمیٹر اٹ ریکویسٹس دا ریسیور فار اے کنیکشن. اٹ ریکویسٹ ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن ود دا ریسیور. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کسی کو اگر فون کرنا چاہیں تو یو پک اپ دا ہینڈ سیٹ اینڈ دین یو ڈائل دا نمبر and then the bell rings. بالکل اسی طرح سے نیٹورکنگ کے کیس میں it actually requests a connection. اب اسٹوڈینٹس ریسیور جو آپ کا ہے that basically checks its status
and allows the connection. In other words, it is also similar to if your phone is ringing, it is very analogous to picking up your phone. تو جب وہاں سے آپ کو کانٹیکٹ کرنے والے نے نمبر ڈائل کیا اور آپ کو بیل آئی, آپ نے اس بیل کے رسپانس میں فون کو پک اپ کیا, تو what we have done is we have established a connection. A specific path is established between that transmitter and the receiver, and that path is known as a connection. اور اس کے رسپانس میں کیا ہوگا, آپ کا جو سسٹم ہے that is actually going to issue a connection identifier. اس اسپیسیفک کنیکشن کو وہ ایک خاص نمبر الاٹ کر دے گا, and that number is going to be the connection identifier. اب کیا ہوگا کہ بیسیکلی جو آپ کا ٹرانسمیٹر ہے that is going to put that connection identifier in the header of the cell. باقی پارٹ میں وہ اپنا ڈیٹا رکھے گا, and it's going to send the cell towards the receiver. اب اسٹوڈینٹس جب ریسیور اس سیل کو ریسیو کرے گا تو اف اٹ ہیز ٹو رسپونڈ وتھ سم تھنگ, تو وہ ہینگ اپ کرنے کے بجائے کیا کرے گا کہ اٹ ول بیسیکلی سینڈ اندر سیل ٹوورڈز دا ٹرانسمیٹر. ادروائز it will say I don't have anything to send, please terminate the connection. So students, یہ سارا procedure جو ہے of establishing a connection, and then the exchange of the data and the voice, and then the termination of the connection, this whole procedure constitutes to a specific type of services or networks that are known as connection oriented networks. And most of the networks that we have that are given by the telephone companies, they are connection oriented networks. In other words, they require a connection to be established before an actual exchange can take place. Students, اس connection oriented networking کی تھوڑی سی explanation کے بعد, now we'll start talking a little bit about a specific concept of VPI/VCI. یعنی وی پی آئی کیا چیز ہے اور وی سی آئی کیا چیز ہے. یہ دونوں کوانٹٹیز جو ہیں یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اے ٹی ایم سیل کے اندر جو ہے میں نے آپ کو دکھائی تھی, اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اینڈ بیسیکلی بوتھ آف دیز کوانٹٹیز وی پی آئی اینڈ وی سی آئی دے آر یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیسٹینیشن آف اے اسپیسیفک ٹرانسمیشن. ایک پیکٹ کی ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو ہم اس وی پی آئی وی سی آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آئیے اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس وی پی آئی وی سی آئی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ایک اے ٹی ایم کنیکشن کی جب ہم بات کریں گے تو بیسیکلی ان دا لینگویج آف اے ٹی ایم وی کال این اے ٹی ایم کنیکشن ایز اے ورچوئل چینل, وی سی بولتے ہیں ہم اس کو. ان لاٹ آف ادر کیسز جب ہم ورچوئل چینل کی بات کریں گے تو جو ورچوئل کا ورڈ بیچ میں آیا, دس ورچوئل ایگزیکٹلی ڈیفائنز دا ٹائپ آف دس کنیکشن. یعنی کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ ورچوئل ہوگا, نہ کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایکچوئل فزیکل کنیکشنز. اب اسٹوڈنٹس ورچوئل کنیکشن کا ہمارے پاس کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی وی آر اونلی گوئنگ ٹو ہیو دیز ورچوئل کنیکشنز اور دیز آئیڈینٹیفائرز stored inside the forwarding tables in a switch. Instead of having actual electrical connections, ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہر سوئچ اپنے ٹیبلز میں ان آئیڈینٹیفائرس کو یا ان کنیکشنز کو اسٹور کر لے گا, اینڈ وی کال دیز کنیکشنز ایز دا ورچوئل کنیکشنز, دا ورچوئل چینلز. In some cases we also call the specific type of connections, the ATM connections, as the virtual circuits. اب اسٹوڈینٹس ہمارا ہر وی سی, ہر ورچوئل چینل جو ہمارا ہے دیٹ از اسپیسیفائڈ بائی اے 24 bit لانگ کوانٹٹی, اور اس کوانٹٹی کو ہم کہتے ہیں وی پی آئی سلیش وی سی آئی. اب اسٹوڈینٹس اس 24 bit لانگ جو ہماری کوانٹٹی ہے اس کو میں نے آپ کو ابھی جب اے ٹی ایم سیل کا میں نے آپ کو ہیڈر دکھایا تھا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا
کہ آپ کے پاس 24 بٹس اس ہیڈر میں موجود تھیں اینڈ دوز 24 بٹس دے کانسٹیٹیوٹ ٹو اسپیسیفائی دا ڈیسٹینیشن آف دیٹ سیل. اب اسٹوڈینٹس ان 24 میں سے جو پہلی 8 بٹس ہیں دے بیسیکلی ٹاک اباؤٹ اے وی پی آئی, دا ورچوئل پیتھ آئیڈینٹیفائر, اے وی پی آئی. اور یہ ورچوئل پیتھ آئیڈینٹیفائر کیا بتائے گا؟ اٹ بیسیکلی ٹیلز یو کہ آپ کا جو وی سی ہے, جو آپ کا ورچوئل چینل ہے, یا آپ کے نیٹ ورک کے اندر کون سا پاتھ فالو کرے گا, پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا یہ ان سائڈ یور نیٹ ورک. اس کے بعد اسٹوڈینٹس this VPI it constitutes approximately 8 bits out of those 24 bits. جو باقی کی 16 bits ہیں they are basically occupied by another quantity that we call as the VCI, the virtual channel identifier. اب اسٹوڈینٹس یہ 16 bits جو ہیں that will refer to the specific channel that we are referring to, جس پہ ہمارا ڈیٹا جو ہے, جس پہ ہمارے سیلز جو ہیں وہ جا رہے ہیں. that specific channel is actually referred to by using this VCI, virtual channel identifier. اب اسٹوڈینٹس وی پی آئی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 8 بٹس کا ہوگا اینڈ دین یور وی سی آئی از گوئنگ ٹو بی 16 بٹس, سو اٹس اے ٹوٹل آف 24 بٹس. تو آپ کا جو پیکٹ کی ڈیسٹینیشن ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسپیسیفائڈ بائی یوزنگ دس 24 bit long identifier. And collectively, because to a computer that is attached to the ATM network, us computer ko it does not know about VCI or VPI. The only thing it sees is a 24 bit long identifier. Therefore, in the language of ATM networking, from the point of view of a machine that is attached to this network, we call this identifier as a VPI/VCI. We call this as a VPI/VCI identifier. Now students, basically, although we can, in an ATM network, although we can combine multiple virtual channels, and we can tunnel them together, but for each virtual channel we are going to have a unique VPI/VCI identifier. So students, یہ تو تھا کچھ VPI VCI کے بارے میں, کچھ میں نے آپ کو ورچوئل چینل کا کچھ کانسیپٹ دیا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں ایک پیکٹ کی, ایک سیل کی, جب بھی میں پیکٹ کا ذکر کروں گا تو اے ٹی ایم کے لیے یو شوڈ نو کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلز ان دس کیس. تو پیکٹ اور سیل, آلدو ہم اس کا کمپیریزن بھی کریں گے کہ پیکٹ اور سیل کا کانسیپٹ جو ہے اس میں کیا فرق ہے, بٹ بیسیکلی جب تک ہم اے ٹی ایم کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اف یو ٹاک اباؤٹ اے پیکٹ یو شوڈ ٹیک اٹ ایز اے سیل. تو ایک سیل جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن کو ہم لوگ جس آئیڈینٹیفائر سے اسپیسیفائی کرتے ہیں دیٹ از نون ایز اے VPI/VCI آئیڈینٹیفائر. اسٹوڈینٹس, ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہونے کو ہے, بٹ بفور وی ایکچولی فنش دس لیکچر, لیٹس سمرائز دا ڈفرنٹ پوائنٹس دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر ہم نے اسٹارٹ کیا وتھ ٹاکنگ اباؤٹ چیپٹر نمبر 14 آف یور بک. دو میجر ٹاپکس ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں اس چیپٹر میں. دا فرسٹ ون از ATM, دا سیکنڈ ون از کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکنگ. اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی what were the reasons, what were the motives that actually that drived us towards finding out a single global network. ایک ایسا نیٹورک جو کہ لوکل ایریا نیٹورکس کا رول بھی پلے کرے اینڈ دیٹ کین آلسو بی یوزڈ ایز اے وین. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی 3 ٹائپس کے نیٹورکس ہمارے پاس تھے, وائس, ویڈیو اینڈ ڈیٹا, اینڈ دین وی ہیڈ ٹو اکوموڈیٹ آل 3 ٹائپس آف میڈیا آن اے سنگل نیٹورک. کچھ گولس کو اسٹڈی کیا, یونیورسل سروس, سنگل انفراسٹرکچر, ایکسیس ٹو آل یوزز, اور ان سارے گولس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کچھ تھوڑا سا آئی ٹک یو بیک ٹو 1980s اینڈ وی ٹرائیڈ ٹو امیجن ہاؤ ایمبیشیس واز اٹ ٹو ایکچولی ایون تھنک اباؤٹ سچ اے نیٹورک. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ ATM ڈیزائن کی بات کی, کچھ سیلس کی بات کی,
and we looked into the concept of jitter, the variance in delay. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کا جو ڈیلے ہے نیٹ ورک میں دیٹ بیسیکلی ڈپینڈز اپان ٹو فیکٹرز. نمبر 1 یور پیکٹ سائز اینڈ نمبر 2 the number of stations that actually want the access of that medium. اسٹوڈینٹس جٹر کے کچھ ڈسکشن کے بعد کچھ ہم لوگوں نے بات کی کہ پیکٹ سائز جو ہے وہ ڈیلے کے ساتھ ساتھ اٹ آلسو افیکٹس یور نیٹورک ٹیکنالوجی. ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی ڈیٹا کے لیے جو آپٹیمل آپ کے پاس پیکٹ سائز تھا دیٹ واز 4 کلو بائٹس, بٹ وی کی ناٹ یوز دا سیم پیکٹ سائز فار وائس بیکاز نمبر 1 a sample of 8 bits per 125 microseconds. اس کی وجہ سے جو آپ کے پاس ڈیلے آئے گی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اپروکسیمیٹلی ہاف اے سیکنڈ. نمبر 2 ایکو کینسلیشن, اٹ کی ناٹ ورک وین یو ہیو لارج ڈیلیز ان یور نیٹ ورک. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ ہم لوگوں نے سیلس کی بات کی کہ کس طرح سے دا سائز آف دا سیل آف 53 آکٹیٹس از اے گڈ کمپرومائز بٹوین دا وائس نیٹورکس اینڈ دا ڈیٹا نیٹورکس. اسٹوڈینٹس کچھ فیلڈس آپ کو میں نے دکھائیں, وی پی آئی, وی سی آئی, کچھ سی آر سی کی بات کی, اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اے پرائیو ہیڈر, سیل ہیڈر بیسیکلی ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا جس کو ہم آگے چل کے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر اسٹوڈینٹس کچھ کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورکنگ کی بات کی, کس طرح سے اس ٹائپ کی نیٹ ورکنگ میں, اس ٹائپ کے نیٹ ورکس میں یو ایکچولی اسٹیبلش اے کنیکشن بفور یو ٹرانسمٹ اور ایکسچینج ڈیٹا. A connection is established, it is assigned a connection identifier, and then after the exchange this connection is terminated. Last of all, students, we talked about a specific concept of virtual channels. ATM connection کو ہم لوگوں نے virtual channels کا نام دیا, اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ایک VPI/VCI virtual path identifier اور virtual channel identifier کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں to specify the destination of a cell in case of ATM networks. اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں اسی ATM کی ڈسکشن کو اور آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.